نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ رومال لیا ہوا ہے، وجہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور آج تو شدید گرمی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ میں بتا دوں، یہ دیسی زبان میں اس کو بولتے ہیں ٹٹیری. یہاں پہ میرا خیال اس کے انڈے وغیرہ ہوں گے یا بچے وغیرہ ہوں گے. تو انہوں نے مجھ پہ دونوں نے اٹیک کیا، اور اچھا خاصا اٹیک کیا. ایک پیچھے سے آ رہا تھا، ایک آگے سے آ رہا تھا. تو یہ تو میں ہاتھ ہلا رہا تھا، ورنہ یہ انہوں نے چونچے مجھے ویسے ہی سر پہ مار دینے تھے. یہ بھی بول رہے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے اس کے انڈے ہوں گے یا بچے ہوں گے، کیونکہ یہ درختوں پہ انڈے وغیرہ نہیں دیتی. تو یہ نیچے اس طرح کھلے میدان میں دیتی ہے انڈے. اور ہم بچپن میں جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ بول رہی ہے اس طرح آس پاس، تو ہم پھر لگ جاتے تھے اس کے انڈے ڈھونڈنے میں، اس کے بچے ڈھونڈنے میں. تو ہم ڈھونڈ لیتے تھے پھر اس کے بچے بھی اور اس کے انڈے بھی. ابھی وہ دیکھیں خاموش ہو گئے ہیں. وہاں پہ اس کے انڈے وغیرہ بچے وغیرہ دیے ہوں گے. تو گرمی کی بات ہو رہی تھی. آج تو شدید قسم کی گرمی. اور میں تقریباً لاہور سے آیا، کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا. 1:30 بجے میں وہاں سے نکلا، لیکن میں نے غلطی کر دی ہے. اس وقت تو گرمی فل عروج پہ ہوتی ہے، اچھی خاصی تیز دھوپ ہوتی ہے، لیکن میں نکل تو میں آیا ہوں، لیکن رستے میں جو گرم ہوا چل رہی تھی اور تیز دھوپ، میری تو بالکل طبیعت صاف ہو گئی. جیسے میں بیریا ٹاؤن کے پاس پہنچا، وہاں پہ تو میں ایک قسم کا بالکل بلینک ہو گیا. پھر وہاں پہ گنے کی جوس والا کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہاں پہ سانس بھی لے لیتا ہوں اور گنے کا جوس بھی پی لیتا ہوں. تو پھر میں وہاں بیٹھا، کوئی 5 منٹ میں نے سانس لی، پھر گنے کا جوس پیا. پھر وہاں بائک پہ دوبارہ کک ماری، پھر آیا. لیکن گنے کا جوس عارضی طور پہ تھوڑا تو اس نے ذرا ریلیکس کر دیا تھا، ٹھنڈا تھا. لیکن جب جیسے اس کا اثر ختم ہوا آگے تو پھر وہی صورتحال شروع ہوئی کہ گرمی پھر بہت زیادہ شدید. اور صحیح والی حالت آج خراب کی تھی میری گرمی. میں جیسے گھر پہنچا اور بیگ شیگ وغیرہ رکھا، میں نے کپڑے چینج کیے اور میں پھر سو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اٹھا، پھر نہایا، کپڑے وغیرہ چینج کیے، اور پھر میں یہ باہر نکل آیا. تو آج گرمی شدید تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھ لوں کہ ایسا نہ ہو کہ اندر ہی چلا جاؤں. شروع ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ یہ مئی کا مہینہ اور جون کا مہینہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش پڑ جائے نا تو ذرا کوئی ہفتہ پھر ٹھنڈا گزر جاتا ہے. تو اگلا جو اس سے اگلے مہینے جو ہیں، جیسے جولائی، اگست، ستمبر، یہ 3 مہینے جس میں بارش بھی ہو تو وہ اس کا اثر ختم نہیں ہوتا. اچھی خاصی بس اڑتی ہے. اور اس موسم سے میری جان جاتی ہے جس میں جسم پہ چپ چپ نہیں ہوتی. آپ کولر کے نیچے بیٹھ جاؤ، آپ فین کے نیچے بیٹھ جاؤ، آپ کا پسینہ خشک نہیں ہونا. اگر آپ اے سی کے نیچے بیٹھتے تو وہ آپ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، آپ کا پسینہ خشک کر سکتی ہے. لیکن اگر فین کولر وغیرہ اس پہ کوئی اثر نہیں. ابھی گرمی ہے، اچھی خاصی گرمی ہے، لیکن اگر فین کے نیچے بیٹھتے ہو یا کولر کے آگے بیٹھتے ہو تو وہ گرمی آپ کی دور کر دیتا ہے. یہ 2 مہینے ایسے ہیں، مئی اور جون، کہ اگر بارش ہوتی ہے تو اس سے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جولائی، اگست، ستمبر، یہ 3 مہینے پھر اس میں نہ بارشوں کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی اور چیز کا. تو وہ 3 مہینے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. باقی پھر موسم اکتوبر کے بعد پھر چینج ہو جاتا ہے. اکتوبر کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمروں میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن چلو، ہر قسم کا موسم انجوائے کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہے، لیکن اس میں خیال رکھنا چاہیے، اپنا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے. بغیر کسی ضرورت کے باہر تو جانا نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انجوائے کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، بچے فیملی وغیرہ لے کے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ شام کے ٹائم نکلتے ہیں تو اچھی بات ہے، نکلنا بھی چاہیے. بندہ ذرا دماغ فریش ہو جاتا ہے. لیکن بلا وجہ دوپہر کو یا ایسے ٹائم جس وقت گرمی عروج پہ ہوتی ہے، اس وقت بندہ گھر میں رہے، وہی سب سے بیسٹ ہے. بعد میں پھر گھومتا رہے، رات کو بندہ نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ پانی پیے، اور لیمو والا پانی پیے، لیمو کا شربت. لیکن اس میں چینی کم ڈالے، نمک بھی تھوڑا ڈالے، تو وہ پینے کا وہ اچھی چیز ہے. اور دوسرا کچی لسی بھی میں کہتا ہوں سردی گرمی کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے، وہ بھی پینی چاہیے.
تو یہ 2-3 مہینے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے گرمی سے، اپنی صحت کا خیال. وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. باقی یہ 3 مہینے ایسے گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں لگ رہا. اور دوسرے درخت لگانے کی کوشش کریں. جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا ہی ماحول ہمارا خوشگوار ہوگا. لیکن ہم ایسے درختوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ درخت جہاں بھی دیکھتے ہیں نا ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ اس درخت کو کاٹ لیں. اب یہ جہاں سے میں ابھی آیا ہوں وہاں سے وہ سفیدے لگے ہوئے ہیں. وہ روڈ جاتا ہے ہمارے گاؤں سے لے کے مین ملتان روڈ تک. ادھر بھی سفیدے لگے ہوئے ہیں، اس سائڈ بھی سفیدے لگے ہوتے ہیں. اتنا خوبصورت سین بنتا ہے نا. لیکن یہ کئی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی درخت تھے جموں وغیرہ لگے ہوئے تھے. یہ بھی یہاں پہ بھی جموں کافی سارے لگے ہوئے تھے لیکن انہوں نے بعد میں کاٹ دیے تھے. یہاں امرود کا باغ ہوا کرتا تھا کسی دور میں لیکن وہ بھی انہوں نے کاٹ دیا تھا. تو درختوں کی اس جگہ پہ کمی ہے. صرف اس جگہ پہ نہیں، جتنی میں آس پاس دیکھ لیں درختوں کی بہت زیادہ کمی ہے. اس حساب سے یہ کھیت ہے، گاؤں ہے، تو یہاں پہ تو درخت زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے لیکن وہ درخت ہے نہیں جو ہونے چاہیے. یہاں پہ جب بارش پڑتی ہے نا تھوڑا موسم اچھا ہو جاتا ہے اور یہ مٹی وغیرہ بیٹھ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں گٹا مٹی بہت زیادہ ہے. تو جب بارش پڑتی ہے تو ذرا سکون ہوتا ہے، ورنہ عام دنوں میں تو مٹی سے بندہ بھر جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بندہ باہر نکلے تو گھر جاتے جاتے اچھا خاصا بندے کو پاؤڈر لگ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب یہاں پہ مٹی دھول وغیرہ ہے. آپ یہ میں نے ابھی وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے تو ایک دن بڑی مشکل سے نکالے گا. آپ چلے جاؤ نا کسی پہاڑی علاقے پہ، وہاں پہ چلے جاؤ، آپ یقین کریں یہ وائٹ سوٹ آپ پورا ہفتہ پہن لو آپ کے کپڑے پہ داغ نہیں آئے گا. مٹی گڈھا وہاں پہ تو ہے نہیں اور موسم بھی وہاں کا خوشگوار ہوتا ہے، پسینہ وغیرہ آتا نہیں ہے. تو وہاں پہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کیونکہ میں جب بھی وہاں پہ گیا ہوں تو سوٹ بندہ جلدی گندا نہیں ہوتا آپ کا، کیونکہ نہ پسینہ آتا ہے نہ مٹی گٹا ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے صاف ہوتے ہیں. بندہ پورا ایک اب سوٹ بھی پورا ہفتہ پہن ہے نا تو وہ چیز کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ ابھی اتنے دنوں سے یہ سوٹ پہنا ہو، کیونکہ کوئی داغ نہیں، کوئی مٹی شٹی نہیں، کوئی پسینہ ایسا کوئی سی نہیں ہے. یہاں پہ اب بھی اسے میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنا ہے تو یہ میں تو پسینے سے بھر گیا. اب جیسے ہی مٹی گٹا اٹھے گی اور میرے اوپر بیٹھے گی تو یہ اچھا خاصا گندا ہو جائے گا اور کل مجھے پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا. یہاں کے چور بھی بڑے ڈینجرس ہے. یہ آپ کھمبا دیکھ سکتے ہیں. پہلے یہاں پہ ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا، وہاں سامنے ایک لگا ہوا تھا یہاں پہ، اور سیم وہ جہاں پہ وہ بائک والا جا رہا ہے نا سیم وہ جو مسجد ہے مسجد کے سامنے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا وہ وہاں پہ بھی لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے اتار کے اندر فارم میں لگایا. وہ اس وجہ سے کہ وہ چور پڑے تھے وہ والا ٹرانسفارمر انہوں نے اتار لیا تھا، نیچے بھی انہوں نے کر لیا تھا لیکن پھر جو سیکورٹی گارڈ ہے یہاں پہ جو دیتے ہیں ان کو میرے خیال ہے پتہ چلا، پھر انہوں نے رولا وغیرہ ڈالا، وہ ٹرانسفارمر چھوڑ کے بھاگ گئے. تو پھر انہوں نے جتنے بھی ٹرانسفارمر تھے وہ سارے ایک میرے خیال انہوں نے ایک ہی کر دیا تو بڑے والا وہ اندر انہوں نے لگا دیا. اب وہ اندر لگا ہوا ہے ٹرانسفارمر. ہمارے اپنے کھیتوں کی اگر میں سنا دوں وہاں پہ ہم 5-6 سال کھپتے رہے کہ ہمارا ٹرانسفارمر لگ جائے کھیتوں کے لیے. بڑے کھپے، بڑے بڑی باغ دوڑ کی لیکن بہت نہیں لگا. وہ 5-6 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہمارا ٹرانسفارمر لگا، میٹر وغیرہ لگا. تو وہ 2 دفعہ چوری ہوا اور وہ بھی ہم نے حالانکہ ویلڈ وغیرہ کروایا اچھی طرح لیکن وہ کرتے کیا تھے اوپر سے اوپن کرتے اچھا ایکسپیرینس بندہ لگتا اوپن کر کے جو اندر کوائل ہوتی ہے تو بڑی قیمتی ہوتی ہے تو وہ نکال کے لیے جاتے تھے. 2 دفعہ لے کے گئے لیکن اس دفعہ ماشاء اللہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے لیکن اس دفعہ شکر الحمدللہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اب تو کوئی چوکی دار بھی نہیں رکھا ہوا لیکن سیف ہے. درمیان میں چوکی دار بھی رکھ لیا تھا. ہم خود بھی پہرا دیتے رہے. 5 گھر ہیں تو 4-4 5-5 دن ہر گھر والے ڈیوٹی وہاں جا کے دیتے تھے، رات گزارتے تھے. یعنی اگر 4-5 دن ہم 4-5 دن اگلا بندہ اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی وہاں پہ رات گزارتا تھا. لیکن کافی ٹائم سے ایسا کچھ نہیں ہوا اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. پنجاب میں پانی کی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ علاقے جہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے لیکن زیادہ تر مسئلہ نہیں ہے پانی کا. تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہیں میں بھی چلے وہ ٹیوب ویل وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں.
فصلوں کو ضرورت ہے تو جہاں بھی جاؤ تو ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے نا. اب اس وقت مجھے اچھی خاصی پیاس لگی لیکن میں آگے جا کے انشاءاللہ پانی پیوں گا. اور یہاں پہ تو آپ کو اندر جا کے پینا پڑتا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں وہ ایسا نہ ہو کو اندر چیز ڈالی ہو کوئی, وہ بعض اوقات وہ پتھر رکھ لیتے ہیں تو اندر وہ نمک والے پتہ نہیں کیا سین ہے, تو اس وجہ سے پھر میں نہیں پی رہا. ٹماٹر لوگوں نے کاشت کیے کہ ہر جگہ ٹماٹر ہی ٹماٹر ہے, لیکن ہم نے صرف پیاز اور ہری مرچ کاشت کی, اور گنا اور تل اور تربوز پچھلے ہفتے میں گیا تھا اور ویڈیو بھی میں نے اس میں اپلوڈ کی ہے. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ کہ تربوز کی اس وقت کیا حالات ہیں. یہ ٹماٹر جا کے واش وغیرہ کر کے اس کو کھائیں گے, لیکن مجھے پھر واپس جانا پڑے گا کیونکہ آگے پتہ نہیں پانی ملتا ہی نہیں ملتا. تو یہ پاس ہی ہے, یہاں سے واش کر کے اس کو یہ 2 ٹماٹر کھا لیتے ہیں. ابھی گرم ہے, بہت زیادہ گرم ہے, اس کو واش کر کے پھر میں کھاتا ہوں. اور مجھے اس طرح کا سین بہت زیادہ پسند ہے. ابھی وہ میں نے جب ٹماٹر توڑے ساتھ ہی پانی بہہ رہا تھا, واش کیے, جیسے کھانے لگا ایک کو میں نے جیسے دبایا وہ نیچے والی حصے سے جیسے ہی پھٹا, یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آیا, یہاں پہ پڑا اور یہ ہاتھ بھی سارا بھر گیا تھا. پھر میں نے پھر اس کو صاف کیا, میں نے کہا اس سے نہ ہو کہ داغ بن جائے, لیکن ابھی بھی وہ داغ ریڈ سے نظر آ رہے ہیں اس پہ. یہ دکھا دو, اس طرح کا سین آپ کو کہاں ملے گا یار. ٹھنڈا پانی یہ ٹربین کا آ رہا ہے, لیکن کھالوں میں سے آ رہا ہے نا, تو یہ مٹی مٹی نظر آ رہا ہے آپ کو. اور یہاں پہ یہ خوبصورتی کس وجہ سے ہے, درختوں کی وجہ سے. یہ میرے پیچھے بھی دیکھ لیں, یہ بھی پودے لگے ہیں گلاب کے پھول, اور یہ خالی کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں. اس لیے تو میں چیختا رہتا ہوں کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگاؤ, کاٹو نہیں. تو درختوں سے جو ماحول بنتا ہے نا وہ کسی چیز سے نہیں بنتا. یہ آپ خود دیکھ لیں, یہ ساری خوبصورتی درختوں کی تو ہے, پودوں کی, اور یہ درمیان میں سے یہ پانی گزر رہا ہے. بندہ یہاں پہ چارپائی رکھ کے یہاں سوئے نا دوپہر کو, کمال کی نیند آئے گی. اور اگر آبادی کی بات کروں نا اس علاقے کی, تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جب ہم نئے نئے آئے تھے یعنی اس علاقے میں, وہ پرانا گاؤں تو ادھر تھا نا, یہ جو نیا گاؤں آباد ہوا نا اس میں سب سے پہلے گھر یہاں پہ ہمارا تھا. تو لوگ ہمیں یہی کہتے تھے کہ یار آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ ہمارے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے, تو جنگل ٹائپس سا تھا. لیکن اب آبادی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے چند سالوں میں کہ یہ آپ دیکھ لیں یہاں تک یہ گھر آ گئے ہیں. آپ خود دیکھ لیں, وہ سامنے گھر, یہاں بھی گھر, یہ گھر, یہ اندر یہ جھیل بنی ہوئی تھی, سائڈوں پہ فوارے لگے ہوئے تھے. تو بڑا خوبصورت سین تھا. میں نے تو تب دیکھا ہے جب موٹر وغیرہ لگی ہوئی تھی, لیکن فوارے وغیرہ نہیں چلتے تھے. لیکن اس سے پہلے جو جن لوگوں نے دیکھا تو وہ بتاتے تھے کہ بڑا خوبصورت سین بنتا تھا, فوارے وغیرہ چلتے تھے, اندر پارک وغیرہ جھیل نما انہوں نے بنایا تھا. لیکن اب وہ سب کچھ ختم, وہ اندر آبادی آ چکی ہے, اندر اب گھر بن چکے, یہ جھیل ختم. جو سائڈوں پہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی بنائی تھی وہ بھی ختم, مٹی اٹھا کے برابر کر دیا, کہیں اٹھا کے لے گئے. اور یہ میں اس آبادی کی بات کر رہا تھا, یہ یہاں تک پھیل چکے ہیں, اور جھیل کے اندر بھی گھر آ چکے ہیں. جس جگہ میں ابھی گھوم رہا ہوں یہاں پہ بھی دن کے ٹائم, یہ ہمارے گھر سے پھر بھی ذرا دور ہے, لوگ ڈرتے تھے, لیکن اب آپ دیکھ لیں آبادی یہاں تک پہنچ چکی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالیں. تو میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا, اپنی ویڈیو کو لمبا نہیں لے کے جاؤں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ. ایک تو جب ولاگ بناتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں, وہ سنتے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے, لیکن کسی پہ اگر دوسروں کو دیکھ کے اپنے وہ کریں گے تو پھر شرماتے رہیں گے سارے میں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.